بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے، خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ کسی مردے کو ایصال ثواب کرنا بڑی فضیلت کی چیز ہے۔ جو شخص کسی مرنے والے کو ایصال ثواب کرے تو اس کو دگنا ثواب ملتا ہے، ایک عمل کے کرنے کا ثواب اور دوسرے ایک مسلمان کے ساتھ ہمدردی کرنے کا ثواب۔ لیکن شریعت نے ایصال ثواب کے لیے کوئی طریقہ مقرر نہیں کیا کہ ایصال ثواب صرف قرآن شریف پڑھ کر ہی کیا کرو، یا صدقہ کر کے، یا نماز پڑھ کر، بلکہ جس وقت جس نیک کام کی توفیق ہو جائے اس نیک کام کا ایصال ثواب جائز ہے۔ تلاوت کلام پاک کا ایصال ثواب کر سکتے ہیں، صدقے کا بھی کر سکتے ہیں، نفلی نماز پڑھ کر اس کا ایصال ثواب کر سکتے ہیں، ذکر و تسبیح کا بھی کر سکتے ہیں، یہاں تک کہ اگر کوئی کتاب لکھی ہے اور کوئی تصنیف و تالیف کی ہے اس کا بھی ایصال ثواب کیا جا سکتا ہے۔ اگر کوئی وعظ و نصیحت کی ہے تو اس کا بھی ایصال ثواب کیا جا سکتا ہے۔ غرض یہ کہ جتنے بھی نیک کام ہیں سب کا ایصال ثواب کیا جا سکتا ہے، اور اسی طرح شریعت نے ایصال ثواب کے لیے کوئی دن مقرر نہیں کیا کہ فلاں دن کرو اور فلاں دن نہ کرو، بلکہ جس وقت اس شخص کا انتقال ہوا ہے اس کے بعد جس وقت چاہیں ایصال ثواب کر سکتے ہیں، چاہے پہلے دن کریں، چاہے دوسرے دن کریں، چاہے تیسرے دن کریں، جب چاہے کریں، کوئی دن مقرر نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص ایصال ثواب کا کوئی بھی طریقہ اختیار کرے جس کی شریعت نے اجازت دی ہے تو اس میں کوئی خرابی نہیں ہے۔ مثلاً آپ نے عام مسلمانوں کے فائدے کے لیے ایک کتاب لکھی اور کتاب لکھنے کا مقصد تبلیغ و دعوت ہے، اور کتاب لکھنے کے بعد آپ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ کتاب لکھنے کا ثواب فلاں شخص کو پہنچا دیجئے، تو یہ ایصال ثواب درست ہے۔ حالانکہ کتاب لکھ کر ایصال ثواب کرنے کا عمل نہ تو کبھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا اور نہ صحابہ کرام نے کیا، اس لیے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام نے کوئی کتاب لکھی ہی نہیں، لیکن آپ نے ایصال ثواب کرنے کی فضیلت بیان فرمائی، لہٰذا یہ جو میں ایصال ثواب کر رہا ہوں یہ بدعت نہیں۔ لیکن اگر میں یہ کہوں کہ کتاب لکھ کر ایصال ثواب کرنے کا طریقہ دوسرے طریقوں سے افضل اور بہتر ہے اور یہی طریقہ سنت ہے، اس صورت میں میرا یہی عمل جس کا مجھے اجر و ثواب ملنا تھا بدعت ہو جائے گا، اس لیے کہ میں نے اپنی طرف سے دین میں ایک ایسی چیز داخل کر دی جو دین کا حصہ نہیں تھی۔ اسی طرح ہر دن ایصال ثواب کرنا جائز تھا، پہلے دن بھی، دوسرے دن بھی اور تیسرے دن بھی۔ فرض کرو کہ ایک شخص تیسرے دن گھر پر بیٹھے ایصال ثواب کر رہا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں، جائز ہے۔ لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ یہ تیسرا دن خاص طور پر ایصال ثواب کے لیے مقرر ہے اور اس تیسرے دن میں ایصال ثواب کرنا زیادہ فضیلت کا باعث ہے، یا یہ سنت ہے، یا یہ کہے کہ اگر کوئی شخص تیسرے دن ایصال ثواب نہیں کرے گا تو اس کو ناواقفوں کی لعنت و ملامت کا شکار ہونا پڑے گا، اب یہ ایصال ثواب بدعت ہو جائے گا، اس لیے کہ اس عمل کو اپنی طرف سے ایک خاص دن میں لازم اور ضروری قرار دے دیا۔ بہرحال میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ تیجا، 10واں، 20واں اور 40واں جائز نہیں ہے، یہ اس لیے کہ لوگوں نے ان دنوں کو ایصال ثواب کے لیے مخصوص کر دیا ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص ایصال ثواب کے لیے کوئی دن مخصوص نہ کرے بلکہ اتفاقاً وہ تیسرے دن ایصال ثواب کر لے تو اس میں بھی کوئی خرابی نہیں، البتہ چونکہ آج کل تیسرے ہی دن کو بعض لوگوں نے لازم سمجھ رکھا ہے، اس لیے ان کی مشابہت سے بچنے کے لیے بطور خاص تیسرے دن یہ کام نہ کریں تو زیادہ بہتر ہے۔ لہٰذا عقیدے اور عمل کے ذرا سے فرق سے
ایک جائز چیز ناجائز اور بدعت بن جاتی ہے۔ آپ جتنی بدعتیں دیکھیں گے ان میں سے اکثر ایسی ہیں جو بذات خود جائز تھی، لیکن جب اسے فرض کی طرح لازم کر لیا گیا تو اس سے وہ بدعت بن گئی۔ خوب سمجھ لیجئے کہ لوگوں نے جو بدعت کی قسمیں نکال لی ہیں کہ ایک بدعت حسنہ ہوتی ہے اور ایک بدعت سیاہ ہوتی ہے، ایک اچھی ہوتی ہے اور ایک بری ہوتی ہے۔ یاد رکھو بدعت کوئی حسنہ نہیں، کوئی بدعت اچھی نہیں۔ جو طریقہ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور حضرات خلفائے راشدین اور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ نے ضروری قرار نہیں دیا اور سنت قرار نہیں دیا، مستحب قرار نہیں دیا، دنیا کی کوئی طاقت واجب، سنت اور مستحب قرار نہیں دے سکتی۔ اگر کوئی ایسا کرے گا تو وہ ضلالت اور گمراہی ہوگی۔ اللہ مجھے اور آپ کو دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔